بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، آمین۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ والدین نے اپنی اولاد کو پیدائش سے اور بچپن سے لے کر جوانی تک پہنچایا، تو والدین نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب اولاد پر والدین کے کچھ حقوق ہیں، اور یہ حقوق اتنے اہم ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کی عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ کہ جس حق کا مطلب یہ ہے کہ عبادت رب کی ہوگی اور اطاعت اب کی ہوگی۔ گزشتہ جمعہ بھی اسی حوالہ سے کچھ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور یہ گزشتہ درمیانی ہفتہ جتنے بھی دن گزرے مختلف احباب کی طرف سے یہ پیغامات موصول ہوتے رہے۔ کسی نے آ کر کچھ بولا، کسی نے آ کر کچھ بولا کہ ہماری اولاد کی یہ کمزوری ہے، ہماری اولاد کی یہ کمی ہے۔ تو آج ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ والدین نے اپنی اس قدر ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر نبھایا ہے۔ اب شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے
اولاد پر بھی والدین کی ذمہ داری رکھ دی ہے، جس کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اولاد بھی اپنے والدین کے وہ حقوق ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ایک صحابی آیا، راوی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ والدین کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ذرا سنیے اور ذہنوں میں بٹھائیے۔ آپ نے جامع ترین الفاظ بیان فرمائے، فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ہر بچہ، ہر بچی، ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر مرد اور ہر عورت اپنے ماں باپ کا صحیح طور پہ حق ادا کرے گی، ان کی حقوق کی ادائیگی کے بدلے قیامت والے دن اللہ ان کو اپنے جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ اور اگر اولاد نے والدین کا خیال نہ رکھا، ان کے بھوک کا، ان کی پیاس کا، ان کے آرام کا، ان کے لباس کا، ان کی اطاعت کا، ان کی فرما برداری کا، ان کے دکھ اور سکھ اور بیماری کا اگر اولاد نے خیال نہ رکھا، ماں باپ روتے چیختے چلاتے تڑپتے دنیا سے چلے گئے، تو یاد رکھنا ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ گویا کہ فرما برداری موجب جنت ہے اور نافرمانی موجب جہنم ہے۔ قرآن مجید نے کچھ مقام بیان فرمائے، چند مقام آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو میں بیان کروں اور آپ سنیں، اللہ مجھ سمیت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن کا پہلا مقام، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے، ہم نے اولاد یعقوب سے اس بات کا عہد لیا، وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت رب کی ہوگی، عبادت اکیلے اللہ کی ہوگی، اپنے اللہ کو عبادت میں اکیلا تصور کرنا ہوگا، عبادت میں دنیا کے تمام تر معاملات میں اپنے اللہ کو اکیلا سمجھنا ہوگا، یکتا سمجھنا ہوگا، تنہا سمجھنا ہوگا، چاہے 25 دسمبر کیوں نہ آ جائے، کرسمس کا اعلان کیوں نہ ہو جائے، لوگ اللہ کی اولاد کو ثابت کیوں نہ کرنے پہ آ جائیں، لیکن اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لا تعبدون الا اللہ، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے،
اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے۔ کیسے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے کرسمس منانے کا کوئی تک نہیں بنتا، کرسمس اسلام کا کوئی حصہ نہیں، اور کرسمس منانے والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کائنات کا نظام اکیلا اللہ نہیں چلا سکتا، کائنات کا یہ نظام اکیلا پروردگار نہیں چلا سکتا، بلکہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس کی اولاد کی بھی اس کو ضرورت پڑے گی، ساجی کی بھی ضرورت پڑے گی، ہر کسی کے پارٹنر کی اس کو ضرورت پڑے گی۔ لیکن میرا عنوان یہ نہیں۔ آئیے قرآن کا دوسرا مقام، اللہ پاک نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، عبادت اکیلے رب کی ہوگی، وبالوالدین احسانا، اور اطاعت اپنے اب کی ہوگی، عبادت رب العالمین کی، فرما برداری اپنے والدین کی، عبادت اپنے رب العالمین کی، بات اپنے والدین کی مانی جائے گی، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے گی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا، اپنے والد صاحب سے جی جی کر کے گفتگو کرنا ہوگی، اپنے ابا سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے احترام سے گفتگو کرنا ہوگی، اپنے ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے گفتگو کرنا ہوگی، اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی نا کا الفاظ نہیں دہرانا ہوگا۔ وبالوالدین احسانہ کا تقاضا یہی ہے، جب بھی بلائیں جی جی کر کے آؤ، جب بھی بلائیں جی جی کر کے آؤ۔ اگر تم نفلی نماز میں کھڑے ہو، ماں بلا لے نماز کو چھوڑ دینا ہوگا، اگر تم نوافل ادا کرنے میں مصروف ہو، ابا تمہیں آواز دے، نوافل کو چھوڑ کے ابا کی فرما برداری کرنا ہوگی۔ اٹھائیے نظر صحیح بخاری کو، جریج ولی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ماں آتی ہے بلاتی ہے، بیٹا نوافل میں مصروف ہے، اب ماں کی آواز سننے کے بعد سوچنے میں پڑ گیا اب اللہ کی عبادت کروں یا ماں کی بات سن کے نماز کو چھوڑ کے اپنے ماں کی اطاعت کروں۔ اور لوگوں ذرا بات توجہ کے ساتھ سنتے جانا۔ ایک دن آیا، ماں نے بلایا، یہ ولی نماز میں مصروف ہے۔ دوسرا دن آیا، ماں آئی بلانے کے لیے، یہ ولی نماز میں مصروف ہے۔ تیسرا دن آیا، ماں آئی بلانے کے لیے، یہ ولی عبادت میں مصروف ہے۔ بالآخر ماں کو تکلیف ہوئی، اپنے پیدا کرنے والے بچے اور بڑھ جانے والے بچے، نشو نما پا جانے والے بچے کو میں نے 3 دن بلایا، بیٹے نے میرے بلانے کی کوئی آواز نہ دی، میرے بلانے کا کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر ماں نے اپنے جذبات میں آ کے، غصہ میں آ کے اتنا کہہ دیا، اور جا جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بد دعا سے بچنا ہوگا، والدین کی بد دعا سے بچنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کی دعا یا تو انسان کو بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے یا بلندیوں سے نیچے گرا دیتی ہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا جب جریج ولی اپنے عبادت خانے میں مصروف، لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اس الزام کے ساتھ کہ وہ ماں کی بد دعا تو پوری ہونے لگی ہے۔ آئیے لوگوں، میرے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ واقعہ لمبا ہے، اپنا ماخذ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، ماں باپ کی فرما برداری فرض ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے والدین کی آواز اگر کانوں میں پڑ جائے، چھوڑ دیجئے نوافل کو، اپنے ماں باپ کی بات کو پہلے مان لیجئے، پھر دیکھیے اللہ کیسے ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ او قرآن کا دوسرا مقام، اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا
तुशरिकू बिही शैआ व बिलवालिदैन इहसाना। ओए लोगों, इबादत अल्लाह की करनी होगी और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना होगा। आओ कुरान का तीसरा मकाम, जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को सामने बिठाए बैठे हैं और अपनी औलाद को नसीहत और वसीयत करते हुए क्या कहते हैं? अल्लाह पाक ने फरमाया व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमालतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। अल्लाह पाक ने फरमाया हमने हर औलाद को, हमने हर मर्द और औरत को इस बात की वसीयत कर दी है क्या? ववस्सैनल इंसान को नसीहत कर दी क्या? बेवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ खैर खाई से पेश आना होगा। क्यों? इसलिए कि तेरी माँ वो है जो बोझ से बोझ उठाए फिरती रहती है। 9 महीने तेरा बोझ पेट के अंदर उठाया, फिर 2 साल तुझे दूध पिलाया, उसके बाद तेरी नजासत का भी ख्याल रखा, तेरी सफाई का भी ख्याल रखा। तू आराम से सोया होता था, अगर सोए तो चीख पड़ता, माँ जाग के उठ के बैठ जाया करती थी और कहती थी हाय मेरे लाल को क्या हो गया, हाय मेरे बेटे को क्या हो गया, है मेरी बेटी को क्या हो गया, है मेरे चमन को क्या हो गया, है मेरा फूल ये क्यों मुरझाने लगा है। अल्लाह पाक ने फरमाया इसी वजह से माँ तेरा बोझ से बोझ उठाए फिरती रहती है। ओए अगर तू बूढ़ा भी हो जाए, तेरे बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाने के बाद भी फिर भी तू अपने बूढ़े माँ बाप का बेटा ही कहलाएगा। बूढ़ा हो जाने के बावजूद भी तू अपने बूढ़े माँ बाप का बच्चा ही कहलाएगा। पुत भावे बुढ़ा होवे, माँ बुढ़ा आंधी नहीं। माँ के लिए बूढ़ा बच्चा भी औलाद की हैसियत रखा करता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आने वाला आता है और आगे सवाल करता है क्या? कहता है मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, ऐ मेरे महबूब मैं ये मसला दरियाफ्त करना चाहता हूँ, मुझे जरा ये तो बताओ कि दुनिया के अंदर मैं हुस्न सलूक से कैसे पेश आऊँ? मेरी सोहबत का सबसे ज्यादा हक कौन रखता है? मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हक कौन रखता है? मेरी इताअत का सबसे ज्यादा हकदार कौन रखता है कि मैं उसकी बात पे, उसकी बातों को मानता जाऊं? इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक, तेरी माँ, तेरी माँ। माँ के दिलों को दुखाने वाले जरा अपने दिलों पे हाथ रख के बैठ जाइए, जरा सोचिए तो सही, हमने माँ का कितना हक अदा किया है। माँ अगर बोलती है, हम आंखें खोल खोल के, आंखें फोड़ फोड़ के माँ को देखते हैं। माँ के माँ के सामने आंखों को फोड़ने वाले, माँ के सामने बदतमीजी का लहजा इख्तियार करने वाले, माँ के सामने सख्ती का लहजा इख्तियार करने वाले। पूछने वाले ने पूछा सुम्मा मन, फिर कौन? फिर दूसरे नंबर पे भी फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा कौन? फिर तीसरे नंबर पे भी फरमाया तेरी माँ। फिर पूछने वाले ने पूछा महबूब कौन? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरा बाप। कितने लोग नजर आ रहे? कोई किसी का बाप कहलाता होगा, कोई किसी का बेटा कहलाता होगा। मेरी माएँ भी मेरी गुफ्तगू सुन रही होंगी, वो किसी की माँ कहलाती होंगी, किसी की बेटियां कहलाती होंगी। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ तेरा बोझ उठाती है। शरीयत ने इसी बोझ उठाने की वजह से 3 हक माँ के दिए हैं। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओए लोगों याद रखना का अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों के तले रख दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर माँ की खिदमत करता जाएगा जन्नत कमाता जाएगा। और अल्लाह पाक ने बाप को जन्नत के दरवाजे की चाबी करार दे दी है। और जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि तुझे जन्म देने वाला, पालने और परवरिश करने वाला बाप तुझसे राजी ना हो।
آج ہم ذرا سوچیں، جن عمارتوں میں ہم، جن بنگلوں میں ہم، جن محلات میں ہم بیٹھے ہیں، لیل و نہار گزار رہے، یہ کمائی کس کی ہے؟ کمائی کس کی ہے؟ آپ کہیں گے والدین کی۔ کمائی والدین کی اچھی لگتی ہے، بات والدین کی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ ورثے کے پیچھے تو مر مٹتے ہو، کبھی اس کے پیچھے بھی مرے ہو کہ وہ کہے ابا کی خدمت میں کروں گا، وہ کہے ابا کی خدمت میں کروں گا۔ کبھی اس وجہ سے بھی جھگڑا ہوا ہے کہ وہ کہے اماں کو میں کھانا کھلاؤں گا، وہ کہے نہیں میں کھلاؤں گا۔ یہ نوبت نہیں آئی۔ ہاں میرا ورثہ اتنا بنتا تھا، اس نے لاکھ زیادہ کیوں لے لیا؟ میری زمین اتنی بنتی تھی، 1 گز زمین کا زیادہ ٹکڑا اس نے کیوں لے لیا؟ کس کا تھا؟ ابا کا تھا نا۔ ابا کی کمائی ہوئی زمین کے پیچھے اتنے مر رہے ہو، اتنے لڑائی اور جھگڑے کر رہے ہو۔ جب ابا زندہ تھا ابا کی بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور جب ماں زندہ تھی ماں کی پرورش تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، جب ماں زندہ تھی ماں کی خدمت تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ قرآن مجید کا چوتھا مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہم نے وصیت کر دی، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا عبادت رب کی ہوگی، فرما برداری اب کی ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تیرے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو عالم شباب سے گزر رہا، تیرا والد بڑا ہو گیا یا تیری والدہ بڑی ہو گئی یا تیرے جوانی کے عالم میں دونوں کی بڑھاپے کی زندگی تجھے مل گئی، فرمایا پھر کیا کر؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف کا معنی کیا ہے؟ وہ کہیں بیٹا جاؤ یہ کام کر کے آؤ، اگر تم کہو کہ اب تو میں تھکا ہوا ہوں، یہ اف ہے۔ رات کے آخری پہر کیوں نہ ہو، ماں بلائے لبیک کہہ کے آؤ، رات کے آخری پہر کیوں نہ ہو، ابا بلائے جی کر کے آؤ، پھر دیکھو ماں کے دل سے دعا کیسے نکلتی ہے، اپنے ابا کے دل سے دعا کیسے نکلتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لیا کر، کیوں؟ یہ نعمتیں ایسی ہیں جو ایک بار ملتی ہیں، بار بار نہیں ملا کرتی، ایک بار ملتی ہیں بار بار نہیں ملا کرتی، اس لیے اس نعمتوں کی قدر کر۔ اس لیے تو اہل دل کہتا ہے، اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، کیا؟ وہ لوگوں ماں جائیں جاگتے باہر کوئی نہ، اوے لوگوں ماں جائیں جاگتے باہر کوئی نہ، اوے ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نہ۔ ماں اولاد سے پیار کرتی ہے، کوئی لالچ نہیں، ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، کوئی لالچ نہیں، ماں اولاد کی ہر بات پہ جی جی کہتی ہے، کوئی لالچ نہیں۔ ماں بخار سے تڑپ رہی، ماں کا جسم درد کر رہا ہے، ہاتھ لرز رہے ہیں، بیٹا روتا ہوا آتا ہے، اللہ کی قسم ماں بستر چھوڑ کے کھڑے ہو کے کہتی ہے میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم اسی ماں کو آنکھیں دکھائیں، انہی ماں کی بے قدری کریں۔ وہ لوگوں ماں جائیں جاگتے باہر کوئی نہ، وہ ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نہ، وہ جدوں گھر جاؤ ماں سینے نال لام دی،
جدوں گھر جاؤ ماں سینے نال لام دی پتر گھروں ٹرے ماں دعاواں فرمام دی او شالا جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی یہ ماں کی دعا ہے اے میرا پتر جہاں بھی جائے اللہ تیرے مقدر میں خیر ہی خیر کرے یہ دعا کون دیتی ہے ماں یہ دعا کون دیا کرتے ہیں والدین ماں باپ کوئی ود ماں نالوں مٹھا من ٹھار کوئی نہ وہ ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نہ وہ ماما نال ویڑے لوگو گھران دے نے پھب دے وہ ماما نال لوگو گھران ویڑے گھران دے نے پھب دے ماپیاں بغیر گھر خالی خالی لگ دے ود ماں نالوں مٹھا من ٹھار کوئی نہ وہ ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نہ بڑا باپ موجود ہے خدمت کر لیا کر بڑی ماں موجود ہے خدمت کر لیا کر اس لیے کہ ان کے خدمت کا صلہ اللہ جنت عطا فرمائے گا آؤ لوگو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حارث قولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ وقت میں نے دیکھا جب حارث کی والدہ فوت ہو گئی والدہ کی وفات کے وقت میں نے دیکھا حارث زاروں قطار روتے چلے جا رہے زاروں قطار روتے چلے جا رہے آج ذرا ماں کی قدر پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا ماں کی قدر پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے ماں کی خدمت کر کے نہ دیکھی اور اپنے ماں کی قدر دیکھنا چاہتے ہو اپنے ماں کے مقام کو پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو جن کو ماں نے جنم دیا ابھی جوانی تک پہنچے نہیں تھے کہ ماں دنیا سے پہلے اٹھا لی گئی ماں والو ماں کو خدمت کر لو ماں والو ماں کی خدمت کر لو ایک عورت فوت ہو گئی 7 بچے چھوڑ کے گئی 7 بچے چھوڑ کے گئی 6 بیٹیاں 1 بیٹا ہے اکیلا بیٹا ہے بچیاں چھوٹی ہیں چھوٹی بچیاں جب ماں کو گھر میں نہیں پاتی اللہ کی قسم چیخیں نکل جایا کرتی ہیں چیخیں نکل جایا کرتی ہیں اور کہتے نظر آتی ہیں ہے اماں اب تو نے ہماری پرورش کرنی تھی پرورش کرنے والی ماں کو اللہ نے دنیا سے کیوں اٹھا لیا ہے ماؤں کی قدر کرو ماؤں کا احترام کرو مجھے افسوس ہوا سن کے کہ جس نے آ کے یہ کہا کہ میں اپنے بچے سے فلاں بات کہتی ہوں فلاں بات کہتا ہوں میرا بچہ میرے سامنے آنکھیں دکھاتا ہے آنکھیں انا للہ و انا کیوں ہے جوانوں ہم جوان ہو گے کیا باپ نہیں بنیں گے اگر اللہ نے ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آج ماں باپ کی خدمت کرو گے کل باپ بننے کے بعد ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی کماتا دینو تو دانو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آج ماں باپ کے قدم دبایا کر کل تیرے بھی قدم دبائے جائیں گے اب اپنے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کر کل تیرے ہاتھوں کو بھی چوما جائے گا آج اپنے ماں باپ کے پاؤں کو دبایا کر کل تیری اولاد بھی تیرے پاؤں دبائے گی اگر آج تو اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھائے گا کل نمبر تیرا بھی آ جائے گا ایک بیٹے نے اپنے باپ کو پکڑ کر مارنے لگا ایک تھپڑ مارا باپ خاموش دوسرا تھپڑ مارا باپ خاموش تیسرا مارا باپ خاموش جب اسی نافرمان بیٹے نے اپنے ابا کو چوتھا تھپڑ مارنے کا ارادہ کیا تو ابا نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا مجھے وہ کیے ہوئے کی سزا مل گئی ہے مجھے کیے کی سزا مل گئی ہے آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی ایک باپ شہر کے چوک میں بیٹھا چیختا چلا رہا ہے
پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہے؟ اور کیوں رو رہے؟ کہا بیٹوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کہا گھر آپ کا نہیں، کہا ہم میرا ہے، میں نے کمایا ہے، اپنی کمائی سے لیا ہے، لیکن میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے ایک ایک بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے میں نے کہا بیٹا مجھے گھر سے نہ نکالو، تم سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، گھر سے نہ نکالو، بیٹا آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بیٹوں کی محبت مانگتا ہوں، بیٹوں کی شفقت مانگتا ہوں۔ لوگوں یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ جس باپ نے ہمیں جوانی تک پہنچا دیا، جس باپ کے خریدے ہوئے محنت کیے ہوئے بنگلوں کے اندر ہم بیٹھے عشائش کی زندگی گزار رہے، آج وہی بندہ ہم سے اپنے محبت کی بھیک مانگتا ہے۔ مشورہ دیتا ہوں آپ کو، مشورہ دیتا ہوں، مشورہ بڑا قیمتی ہے۔ کیا اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، اوے لوڑ تینوں بندیا جے سکھ چین دی، اوے کریا کر خدمت والدین دی۔ کہتے ہیں جی تھوڑے سے ہمیں اشعار بھی سنا دیا کرو، بڑے پیارے اشعار، بڑی پیاری گفتگو ہے، قرآن و سنت کی ترجمانی ہے۔ اوے لوڑ تینوں بندیا جے سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، اوے کر والدین دے آرام دا خیال، جنہ تینوں پالے ہے مشقتاں دے نال، دیتا ہے پیار نال کیتی ہے سنبھال، اوے جاچ جنہ دسی تینوں رہن سہن دی، اوے لوڑ تینوں بندے اجے سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، اوے سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے، منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سے، اوے سوچ جدو ہاتھ بھی ہلان جوگا سے، منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سے، منگن دا بل نہ کھان جوگا سے، لوڑ تینوں امی دے سہارے لین دی، لوڑ تینوں بندے اجے سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، اوے تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی، ساری رات جاگ کے والا میں لیندی رہی، اوے تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی، اوے ساری رات جاگ کے والا میں لیندی رہی، اوے تینوں پاوے سکے آپ گلے پہندی رہی، اوے تینوں پاوے سکے آپ گلے پہندی رہی، گھڑی انہوں ملے نہ سکون لین دی، لوڑ تینوں بندے اجے سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ اوے سنو لوگو دیندا اے آواز رب جے، اوے سنو اے لوگو اوے دیندا اے آواز رب جے، کیڈا سخت رکھیا انداز رب جے، جے ماپے نہیں راضی تے، جے ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے، طلب رکھ رب دے رضا لین دی، لوڑ تینوں بندے اجے سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، اوے والدین نال جڑے رسے رہن گے، سکھ چین انہاں کولوں خوشے رہن گے، اوے والدین نال جڑے رسے رہن گے، سکھ چین انہاں کولوں خوشے رہن گے، وچ او جہنم دے جسے رہن گے، وچ او جہنم دے جسے رہن گے، ملے گی سزائے رسے رہن دی، لوڑ تینوں بندے اجے سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، اوے والدین اگے نظراں جھکایا کر تو، اوے والدین اگے، اوے والدین اگے نظراں جھکایا کر تو، اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو، اوے جی جی کر کے بلایا کر تو، ہائے اوے جی جی کر کے بلایا کر تو، عادتاں بنانا ہے ادب نال رہن دی، اوے لوڑ تینوں بندے اجے سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ آگے مشورہ ہے کیا؟ اوے ماپے ناراض تے منا لے دوستا، ماں باپ ناراض ہیں تو منا لے اپنے والدین کو،
اگر دنیا کا سکھ چاہتا ہے ناراض ماں باپ کو منا لیا کر، اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے تو اپنے ناراض ماں باپ کو منا لیا کر۔ یہی مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کیا اوے ماں پہ ناراض تے منا لے دوستا، جفیاں پیار نال پال دوستا، جفیاں پیار نال پال دوستا، جنتاں دے وچ کوٹھیاں بنا لے دوستا، تھائی او دوستا ہمیشہ رہن دی، لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ اللہ پاک نے یہی اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ابا بلائے جی جی کر کے دوڑتا، اماں بلائے جی جی کر کے دوڑتا۔ اور اگر تیرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اپنے دنیا کے اندر رہنے والے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، ہائے خدمت نہ کر کے اب تجھے پچھتاوا ہوتا ہے، کاش کہ ابا زندہ ہوتا جنت کما لیتا، کاش کہ ماں زندہ ہوتے خدمت کر کے ماں کی خدمت کر کے جنت کما لیتا۔ اگر تیرے ماں باپ دنیا سے چل بسے، باپ بھی دنیا سے چلا گیا، ناراض ہو کے اولاد سے چلا گیا، ماں بھی دنیا سے ناراض ہو کے اولاد سے چلے گئی، اب ان کے لیے تو دعا کر کیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا پڑھا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الہی میں خدمت نہ کر سکا، مجھے کسی نے نہ بتایا باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے۔ ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا امام صاحب، قاری صاحب، سارے شریعت نے والدین کے حقوق رکھے ہیں، کیا اولاد کے بھی کوئی حق ہیں یا نہیں؟ اولاد کے بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ ہاں سنیں گے انشاءاللہ آپ یہ بھی۔ کیوں؟ اگلا جمعہ بھی یہاں نہیں ہے میرا، اس سے اگلا جمعہ بھی کہ اور صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ان 2 جمعوں کے بعد تیسرا جمعہ جو ہے اسی حوالے سے ہوگا کہ قرآن و سنت کے حوالے سے والدین کے ذمے اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ ماں باپ کے حقوق سنے ہیں، مجھے خبریں ملنی چاہیے۔ نافرمان اولاد والدین کی فرما بردار بن گئی، جو اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے تھے اپنے ماں باپ کے پاؤں دبانے والے بن گئے، جو اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے تھے فرما بردار بن گئے۔ اور لوگوں یاد رکھو، آج اگر ہم اپنی اس جوانی کے عالم میں اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنیں گے، کل ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے۔ جب ہمیں اپنے جوان اولاد کے سہاروں کی ضرورت ملے گی، ہم اپنے بچوں کو بلائیں گے کہ بیٹا ہاتھ پکڑ لیجئے، وضو کرا دیجئے، بیٹا ہاتھ پکڑ لیجئے، ٹوائلٹ لے جائیے، بیٹا ہاتھ پکڑ لیجئے، باتھ روم لے جائیے، بیٹا ہاتھ پکڑ لیجئے، کپڑا پہنا دیجئے۔ اور لوگوں اگر اس وقت یہ بڑھے ماں باپ ہمیں بلائیں، ہم انکار کریں، اس وقت کیا ہوگا؟ جب یہ عالم، اس عالم میں ہم پہنچیں گے، جب ہم بلائیں گے اولاد ہمارے ہاں نہیں آئے گی تو ہم کیا سوچیں گے؟ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔